وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین مکرم، ذی الحجہ کے مہینے چل رہے ہیں اور آنے والا مہینہ محرم کا ہے، نہایت اہم مہینہ ہے، اور جس قدر محرم پر گفتگو کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ اسی بنیاد پر کیونکہ محرم الحرام میں مسائل اتنا زیادہ ہیں کہ عوام کے سامنے ان ساری باتوں کا آنا بے حد ضروری ہے۔ دیگر باتیں تو انشاءاللہ ہوتی ہی رہتی ہیں۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ بدعت جس طریقے سے ایک انسان کے دل کے اندر سے ایمان کو رخصت کر دیتا ہے، اسی طریقے سے معاشرے کے اندر چین سکون کو بھی ختم کر دیا کرتا ہے۔ نہایت قبیح عمل ہے، بہت ہی زیادہ برا عمل ہے، اور محرم الحرام کے اندر دشمنان اسلام نے ایسے ایسے بدعات و خرافات کا اختراع کیا ہے، ایسی ایسی نئی باتیں اس کے اندر لا کے پیوست کر دی ہے کہ ہمیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ایمان اور اسلام کا حصہ ہے، ہم اسے ثواب کے کام کو سمجھ کر کے کرتے ہیں، حالانکہ اسلام سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ اور رشتہ بھی نہیں ہوا کرتا۔ ایسے ایسے قصہ اور کہانیاں اس مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو سنائے گئے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اس 4 ہفتے کے اندر، تقریباً آج سے لے کر کے 4 ہفتے بچتے ہیں، ان 4 ہفتوں کے اندر متصلاً محرم الحرام کے بدعات پر ہی گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ تاریخی حقائق کے اوپر سے پردہ ہٹاؤں گا انشاءاللہ، اور تاریخ نے اسلام کے کن کن عقیدوں پر ضربیں ماری ہے وہ باتیں انشاءاللہ سامنے آ جائیں گی۔ سر دست آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہونی تھی وہ ہو گئی، لیکن ان شہادتوں کو کتاب کے اندر جو لکھا گیا ہے، ان کے شہادت کے تقریباً 100 سال کے بعد لکھا گیا ہے۔ دنیا کا کوئی مصنف پوری کائنات کے آج سے لے کر کے جب حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کر کے جتنی بھی پیدا ہوئے، کوئی کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کر سکے کہ حضرت حسین کی شہادت جو ہے نا، شہادت کے متصلاً بعد لکھنی شروع ہو گئی، نہیں۔ ہر کتاب کا سلسلہ اور ہر تاریخ کا سلسلہ اسی 100 سال پہ جا کر کے رکتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس تاریخ کو، یعنی حضرت حسین کی شہادت کو سب سے پہلے کتاب کے اندر کس مصنف نے لکھا ہے، اس مصنف کا علمی نقطہ نظر بھی جان لینا چاہیے، اس کو پہچان لینا چاہیے کہ کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ نہایت اہم اور ضروری ہے۔ میں شروع میں ہی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو مصنف تھا اس کا تعلق بغیر کسی جھجک کے، یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ شیعۃ النسل تھا، شیعہ تھا جس نے سب سے پہلے حضرت حسین کی تاریخ پر کام کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کتاب سے لوگوں نے واقعات کو اٹھانے شروع کیے، اہل سنت نے کچھ اور اٹھایا، اہل بدعات نے کچھ اور اٹھایا، اہل تشیع حضرات نے
من گھڑت جو ہے واقعات ملاتے چلے گئے۔ ایسے موقع پہ سب سے پہلے ہمیں قرآن سے اور حدیث سے رجوع کرنا چاہیے کہ وہ واقعات جو تاریخ کی کتابوں میں حضرت حسین کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں کیا دونوں ملتا جلتا ہے یا نہیں ملتا، یعنی عقیدوں سے اور حضرت حسین کی شہادت سے دونوں کے اندر مماثلت ہے یا دونوں مغایرت کے درجے میں ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ یہ بات جب ہم سمجھ لیں گے تو آگے آنے والی گفتگو انشاءاللہ ہمارے درمیان منقح اور جو ہے نکھر کے سامنے آئے گی کہ واقعہ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ 2 لفظوں میں بلکہ 2 ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ ایک یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلی شہادت اسلام کو جو ضرورت تھی اس موقع پر، اور اسلام کو جن چیزوں کی ضرورت تھی، مثلا خون کی ضرورت تھی، یزید کے مقابلے میں آ کر کے میدان جنگ جو ہے سجانے کی ضرورت تھی، اور اہل اسلام کو نکل کے مقابلہ کرنے کی ضرورت تھی، وہ صرف حضرت حسین نے ایسا کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر صحابہ کرام تھے ان کے اندر ضرورت نہیں ہوئی، اور ان میں سے کوئی جو ہے نہیں نکلا کہ یزید کے خلاف کوئی عالم جہاد بلند کرے، کیونکہ یزید جو ہے غلط راستے پر تھا۔ تو کیا یہ واقعہ درست ہے کہ تمام کے تمام صحابہ وہ گھروں پر موجود رہے، کوئی بھی یزید کے خلاف نہ نکلا، اور صرف حضرت حسین کو جو ہے یہ ان کے سروں کے اوپر جو ہے یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ یزید کے مقابلے میں نکلے ہیں؟ کیا پورے صحابیت کے اندر صرف واحد حضرت حسین کے اندر یہ چیزیں تھیں؟ کیونکہ واقعہ جو ہمیں بتایا گیا ہے اس کا پس منظر تو یہی ہے کہ سارے صحابہ مدینہ اور مکہ کے اندر موجود تھے، لڑنے والی ذات صرف حضرت حسین کی ہے۔ تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ سارے صحابہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ صحابہ شریک ہیں حضرت حسین کے ساتھ جو معصوم بچے ہیں۔ یہ 72 یا 73 کی تعداد ہے، اس کے علاوہ اور افراد بھی نہیں ہیں۔ حالانکہ صحابہ اور تابعی کی تعداد اس موقع پہ جو ہے لاکھوں کروس کر چکی ہے، لیکن ان چیزوں کے باوجود معاملہ ایسا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا واقعتاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نہایت عمدہ لفیس موضوع ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ تاریخ کی کتابوں میں بڑا پڑا ہے کہ حضرت حسین نے یزیدیوں سے خاص طور پر جو ہے شمر ہل جوشن سے پانی مانگا۔ یہ واقعہ ہم اور آپ سنتے ہیں، جیسے کہ سبیل لگائے جاتے ہیں ہمارے گاؤں اطراف کے اندر۔ سبیل کا معاملہ جو ہوتا ہے یعنی گلی اور کارنر پہ سبیل لگاتے ہیں، اور شربت پلانے کا جو معاملہ ہوتا ہے، پانی کا بندوبست کیا جاتا ہے تاکہ کوئی جو ہے پیاسا راستے سے گزر نہ سکے۔ اور یہ واقعہ اس کے زمرے میں ڈال دیتے ہیں کہ حضرت حسین نے اپنے فرزند کے لیے پانی مانگا تھا۔ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ یہ 2 موضوع۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا شہادت میں سب سے بڑا مقام حضرت حسین کا ہے؟ اہل اسلام میں سب سے بڑا مقام شہادت میں اللہ نے کس کو عطا کیا ہے؟ کیا واقعتاً حضرت حسین ہیں یا اور کوئی شخصیت ہے؟ یہ 3 ٹاپک جو ہے نہایت حساس ترین مسائل میں سے آتے ہیں۔ لہٰذا میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو 155 کہ ہم امت کو جو ہے آزمائیں گے، اپنے ایمان والوں کو آزمائیں گے۔ کن کن چیزوں میں آزمائیں گے؟ تو 5 چیزیں بیان کی گئی، یعنی جو بھی اسلام قبول کرے گا، جو بھی ایمان لائے گا، اس کے اوپر ہم جو ہے 5 طریقے سے مصیبتیں یا آزمائشیں ڈالیں گے۔ نمبر 1، خوف کا ماحول گرم کریں گے۔ اسے ایسا لگے گا کہ میرا ساتھ ہر کسی نے چھوڑ دیا ہے،
ہر مقام پہ اسے خوف دکھے گا کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ والجوع، اور بھوک کی شدت بڑھا دی جائے گی۔ یعنی بعض مرتبہ جیسے کہ شیب ابی طالب کا واقعہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا مسلسل 3 سال تک، تو بھوک سے جو بچے بلک رہے تھے، یہ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا۔ تو خود یہ حالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے لائے ہیں قرآن کی اس آیت کے زمرے، کہ خوف بھی تھا۔ بدر کی وادی میں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ اگر یہ 313 ہیں، اگر ان کو جو ہے شہادت کے مراتب پر فائز کر دیا گیا تو یہ مجھے خوف لاحق ہے کہ اب تیری سرزمین پر اب تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ خوف تھا، تو خوف سے بھی گزارا گیا، بھوک سے بھی، بھوک کی شدت بھی آئی کہ 2 پتھر جو ہے اپنے پیٹ پر باندھ کر کے جو جنگ کی جو ہے کیفیت یہ کر رہے ہیں، جنگ کے حالات کو استوار کر رہے ہیں۔ تیسری مصیبت اور پریشانیاں جو مومن پر آنی ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کے اندر کمی کرنا۔ یعنی بالکل مفلس ترین، آپ جتنے مومن کو دیکھیں گے جو حقیقتاً میں مومن ہوا کرتا ہے وہ مفلس ہوا کرتا ہے، غریب ہوا کرتا ہے، اور یہ زیادہ رجحان اسی طرف ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ کم از کم پوری دنیا کو نہ صحیح میرے خاندان والے اور میرے قبیلے والے کو آپ اتنی روزی دیجیے جتنا وہ گزر بسر کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو مومن ہمیشہ جو ہے کفایت شعاری کا مطالبہ کرتا ہے، تو مال چھین لیں گے۔ سب سے پہلی پریشانی تھی خوف کو لاحق کریں گے، نمبر 2 بھوک کو طاری کریں گے، نمبر 3 مال کو چھین لیا جائے گا، نمبر 4 کہ اموات، یعنی بعض مرتبہ جو ہے انسانوں کے اور اس مومن کے ہے گردن بھی کٹانے کی باری آ سکتی ہے، یعنی جان دینا بھی پڑے گا۔ یہ 4 چیزیں، اور 5ویں چیز ہے والثمرات، کہ جو باغات ہوا کرتے ہیں، باغات ہم ان سے چھین لیں گے۔ یعنی اب بالکل تہیدست ہو گیا ہے مومن۔ ایسے حالت میں قرآن کہتا ہے کہ صبر کرنا ہے، صبر کی کیفیت اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر صبر کریں گے تو وبشر الصابرین، جنت کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ یہ 5 مراحل سے اگر کوئی گزرتا ہے تو اب کہاں جائے، چونکہ دنیا تو مخالف ہو گئی ہے۔ تو فرمایا کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان 5 چیزوں کے حالات سے گزرنے کے بعد اس مومن کا کہنا صرف ایک لفظ ہوگا کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، کسی اور در پر ہم سر نہیں جھکا سکتے، کسی اور سے جو ہے مدد نہیں مانگ سکتے، کسی اور سے اپنی دستگیری کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ یہ مومن کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ آپ بتائیں کہ حضرت حسین کے اوپر یہ 5 حالات تاریخ بتاتی ہے کہ آئے ہیں، مکہ سے نکلے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئے تھے، مسلم بن عقیل کا قتل ہوا، خوف کا ماحول تعریف کر دیا گیا تھا، کربلا کی وادی کے اندر جان لٹانے کے لالے پڑ گئے تھے، باغات، چونکہ باغات تو پستہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نسل سے ہیں، لہٰذا وہ خود شہر نبی ان کا باغات تھا، ان کا حرم تھا، ان کو چھوڑنا پڑا۔ تو یہ 5 چیزیں حضرت حسین کے اوپر مسلط کی گئی۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ حضرت حسین نے صبر کیا ہے یا کیا کیا، واویلا کیا ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر جب جنگ مسلط ہو کسی کے اوپر تو یاد رکھیں کہ وہ کیا آپ کا ذہن کہہ سکتا ہے کہ ایسے موقع پہ انسان پانی مانگے گا، اور ایسے جو کفار سے مانگے گا، کافروں سے مانگے گا، جس سے جنگ ہو رہی ہے اس سے پانی مانگے گا۔ یعنی ایک طرف کہ حضرت حسین کی شہادت کا، اس کی جرت اور بہادری کا ایک علم بلند کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے استقلال، عزم اور جرت اور بہادری کا جنازہ نکالا جا رہا ہے کہ دشمنوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کیے، پانی مانگنے پر مجبور ہو گئے، اور اس کے زمرے میں سبیلیں لگائی جا رہی ہیں۔
یہ قرآن سے مغایرت ہے، یہ قرآن کا حکم نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت حسین نے جو شہادت سے پہلے جنگیں لڑی وہ عزم و استقلال کے پہاڑ تھے، آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کی ہوں گی، پانی کیسے مانگا جا سکتا ہے؟ دوسری بات یاد رکھیے کہ حضرت حسین کی شہادت یہ افضل الشہادت، جو کائنات کے اندر سب سے بڑی شہادت ہے، یہ ان کی حضرت حسین کی نہیں ہے بلکہ حضرت حمزہ کی ہے۔ حضرت حمزہ کی شہادت افضل ترین شہادتوں میں سے ایک شہادت ہے، سب سے بڑی شہادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سید الشہداء، یہ حضرت حمزہ جو ہے شہیدوں کے سردار ہوں گے۔ یہ احکام تو حضرت حسین کے ساتھ نہیں ہے۔ اور شہادت بھی بڑی دردناک دی گئی تھی، کان کاٹے گئے تھے، ناک کاٹے گئے تھے، جسم کے کلیے بگاڑ دیے گئے تھے، مسلح کر دیا گیا تھا، کلیجے چبا لیے گئے تھے۔ اتنی خطرناک دردناک جو ہے شہادت سے ان کو گزارا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسد کے پاس پہنچے تو پہچان نہیں سکے کہ یہ کیا، یہ حضرت حمزہ۔ معلوم چلا کہ حضرت حمزہ ہیں، تو 2 قسمیں کھائی تھی اس موقع پہ اللہ کے نبی کہ اس حضرت حمزہ کی شہادت کے بدلے میں 70 قافلوں کو قتل کروں گا، یعنی ایک کے بدلے میں 70 ماروں گا۔ اور دوسری قسم یہ کھائی تھی، قسم نہیں بلکہ حکم دیا تھا، سنایا تھا، احکام جو ہے فراہم کیے گئے امت کو کہ سید الشہداء اگر کوئی ہے، یعنی شہیدوں کا اگر کوئی سردار ہے تو حضرت حمزہ۔ یہ 2 احکام نازل ہوئے تھے اس موقع پہ، ایک کو باقی رکھا گیا یعنی سید الشہداء کا لقب ان کو دے دیا گیا، اور دوسرے پہ اللہ کے نبی کو جو ہے قسم پوری کرنی پڑی تھی۔ اللہ نے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا بھائی، وہ بھی ہمارے بنائے ہوئے ہیں، چاہے کوئی بھی ہوں، آپ ایک کے بدلے میں ایک ہی قتل کر سکتے ہیں، 70 کیوں کریں گے؟ اگر پہلی بار یہ بات غلط ہوتی تو یہ جو شہادت کا تاج جو حضرت حمزہ کو دیا گیا، اگر وہ بات غلط ہوتی اسے بھی چھین لیا جاتا، لیکن اللہ نے باقی رکھا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ شہادت کے اعتبار سے من حیث شہادت، یعنی بلندی کے اعتبار سے، اگر شہادت بلندی کے اعتبار سے دیکھا جائے، حضرت حمزہ کی بڑی، حضرت حسین کی بڑی نہیں۔ لہٰذا یہ حق نہیں پہنچتا ہے ہمیں کہ ایک کی شہادت کو جو ہے واویلا کریں اور ڈھول تاشے کا ماحول گرم کریں، اور ایک کی شہادت ہمیں تاریخ نہیں معلوم کی کب شہادت ہوئی۔ یہ انصاف نہیں ہے، اسلام کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ اگر کرنی ہے تو دونوں کی شہادت پہ جو ہے تعزیہ داری کی جائے، نہیں تو ایک کو بھی چھوڑ دیا جائے، دوسرے کو کیوں کریں گے؟ یاد رکھیے سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں، حضرت حسین نہیں ہیں، ان کی شہادت بہت بڑی ہے۔ دوسری فضیلت حضرت حمزہ کی یہ ہے کہ حضرت حمزہ نے جس کے جتھے کے ساتھ، یعنی جس کے ساتھ مل کر کے، یعنی جس کے جو ہے ماتحتی میں جنگ لڑی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور حضرت حمزہ نے جو جنگ لڑی ہے اس کے اندر خود سپہ سالار تھے۔ تو ایک جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑی جا رہی ہے، ان کی ماتحتی میں لڑی جا رہی ہے، وہ بلندی کے اعتبار سے بڑی ہوگی اس کے مقابلے میں جو حضرت حسین اکیلا تنہا لڑ رہے ہیں، سپہ سالاری خود کر رہے ہیں۔ یہ 2 فضیلت حضرت حسین حضرت حمزہ کے ساتھ ایسی ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر تعزیہ داری ہونی ہے تو دونوں کی جائے، ورنہ پھر ناانصافی مت کیجیے، بند کیا جائے ان چیزوں کو۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ بدر کے جو شہید ہیں، بدر کے تمام شہید من حیث شہادت حضرت حسین سے بلندی کے اعتبار سے بڑے ہیں۔ بدر کے سارے شہید حضرت حسین کی شہادت کے اعتبار سے، یہ الگ بات ہے کہ یہ نبی کی نسل سے ہے، نبی کی خاندان ہے، حضرت حسین اس اعتبار سے تو بہت بڑے ہیں ان سے، لیکن شہادت کے اعتبار سے ان کا مقام کوئی نہیں لے سکتا۔ لفظ شہادت کو لے کر کے پتنگا بنانا اور اس طریقے کا ماحول گرم کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ یہ 2 باتیں آپ کے سامنے، میرے خیال سے یہ چیزیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تاریخ پر میں بات کر دوں، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ تاریخ لکھنے والے تمام کے تمام شیعہ حضرات ہیں جن سے چوری کیا گیا تاریخ۔ صحیح تاریخ کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، دنیا کے کسی تاریخ کے اندر صحیح علم نہیں ہے۔
سب اپنے گمان اور وہم کے اعتبار سے کتابیں لکھی گئی. اگر کوئی ایسی بات ہے جس کے اوپر اکتفا کیا جائے تو صرف رسول کی جو ہے تعلیمات ہے، یعنی حدیثیں ہیں یا پھر قرآن مقدس ہے. ان کے علاوہ تاریخ ہمارے لیے عقیدہ نہیں بن سکتا. اسی کو لے کر کے ہم مسائل نہیں بنا سکتے. تاریخ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تاریخ لکھنے والا ایک عام انسان ہوتا ہے، وہ گناہ کا پتلا ہوتا ہے، چاہے وہ بڑے مولانا ہو لیکن ہے تو انسان، ایک عام آدمی. ان کی بات عقیدہ بن جائے، ان کی بات معاشرے پہ لاگو کیا جائے، ان کی بات کو جو ہے تہذیب بنا لیا جائے، یہ اسلام کا نقطہ نظر نہیں ہے. ہم تو بعض مرتبہ نبی کی وہ حدیث جو ضعیف کہلاتی ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن تاریخ کی اس باتوں کو پکڑ لیے ہیں اور امت کے اندر تازیہ داری کا ماحول گرم ہے. ضعیف حدیث پر آج کتنے دنگے فساد ہو رہے ہیں. ہاتھ یہاں باندھو وہاں باندھو، یہ ضعیف وہ ضعیف ہے. نبی کی حدیث لیکن ضعیف ہے، عمل نہیں ہو رہا. اور یہاں پہ تاریخ ہے، ایک مولانا کی بات ہوں گی، ایک محدث کی بات ہوں گی، ان کو لے کر کے عقیدے بنائے جا رہے ہیں. یہ درست نہیں. لہذا معاشرے میں لاگو ہونے کے لیے اور تہذیب کا حصہ بننے کے لیے صرف ایک اصول ہے، یاد رکھیے. یا اس کا حکم قرآن کے اندر دکھا دیا جائے یا حدیث سے اس کا ثبوت دیا جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہاں فرضی طور پر انسان اپنی ذات کے اوپر لاگو کرے، چاہے کسی بھی بات کو لاگو کرے، کوئی نہیں روک سکتا. لیکن تہذیب گاؤں معاشرے کے اندر کسی بھی بات کو اسی موقع پہ پھیلانے کی اجازت دی جا سکتی ہے، یا وہ قرآن کا حصہ ہو یا رسول کی تعلیمات کا حصہ ہو. اس کے علاوہ بات نہیں مانی جائے گی. اور انشاءاللہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، ماننے نہیں دیا جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ بات کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیں.